اس وقت کا آپ نے کہا کہ عمر سن لو ایک بات, تم تو کہتے ہو کہ ڈھیل دیں بعد میں بات کریں گے. جو آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں گائے کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے اس کا بڑا وقار ہے, گائے خرید لیں گے لیکن رسی نہیں دیں گے, رسی کا وقار ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں گائے کے ساتھ رسی بھی زکات میں دیتے تھے لوگ. اگر کوئی آدمی آج کہے گا کہ میں صرف گائے دوں گا, گائے کی رسی نہیں دوں گا, تو میں اس رسی کے لیے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اصل معنی یہی ہے, ہمارے پاس مال جمع ہے لیکن بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں, کوئی خرچ کا بہانہ, کوئی وہ بہانہ, کوئی وہ بہانہ. بہانوں کو بتا کر اپنے مال کو جمع کر کے, کسی کے پاس اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن قرضہ ہے 25 لاکھ روپے, اس کا لون ہے وغیرہ وغیرہ, کچھ اور اس کی مجبوریاں ہیں. 10 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں رکھ کر قرضے کو بہانہ بتا کر زکات نہیں نکالتا. پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں, جیب میں ہے, گھر میں ہے, سونا ہے, زیور ہے. شریعت نے یہاں تک تعلیم دی, اگر آپ کے پاس 80 پر 5 گرام سونے پر زکات واجب ہوتی ہے نا, اگر آپ کے پاس 80 پر 6 یا 80 پر 7 گرام سونا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, صرف 80 پر 7 گرام, 80 پر 6 گرام سونا ہے یا 80 پر 5 ہی گرام ہے, لیکن نکالنے کے لیے پیسے نہیں. شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس میں سے 1-2 گرام سونا بیچ کر ہی صحیح آپ زکات نکالیں گے. مقدار کو کم کر لیں گے آپ, 80 پر 5 سے 80 پر 4 گرام کر لیں سونا, وہ 1 گرام سونا بیچ کر ہی صحیح زکات لیکن نکالنا ضروری ہے. نہیں نکالیں گے تو پھر عذاب کے مستحق بن جائیں گے. تو اس کا مالک کہتا تھا کہ مجھے اتنی رقم دے دے, میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو اس زمانے میں پایا گیا اگر کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکات کا پیسہ دے کر آزاد کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, قرآن نے کہا. لیکن آج کے زمانے میں غلام کو آپ غلام آزاد کرنے کے برابر شمار کیے جائیں گے. تو اگر ہماری نظر میں کوئی اگر ایسے موجود ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں, جو قید ہیں چھوٹے موٹے کیسوں میں, اگر ممکن ہے کہ پیسہ خرچ کیا جائے گا تو آدمی باہر آ سکتا ہے, ممکن ہے, تو یہاں پر زکات کا پیسہ استعمال کرنا بالکل جائز ہے. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ مقدسات پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے پاس جو دولت اللہ نے عطا کی ہے, جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے, جو خزانے اللہ نے انہیں عطا کیے, ان خزانوں کو لینے کے بعد, ان مالوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں سے یہ لوگ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, بچا بچا کر جمع کر کر کے رکھتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اے اللہ کے نبی آپ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور قیامت کے دن جب ان لوگوں کو لایا جائے گا ان کے مالوں کے سمیت, انہی خزانوں کے سمیت, فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم, جو ان کا مال, جو ان کے خزانے جو دنیا کے اندر جمع کر کر کے رکھتے تھے, وہی خزانوں کو لے کر, وہی زیور کو لے کر, وہی مال کو لے کر تپایا جائے گا, انہیں داغ دیا جائے گا, اور یہ کہے گا کہ مال, کہ میں یہی خزانہ ہوں جو تم آج مجھے جمع کیا کرتے تھے. اسی مال کو عذاب بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. محترم حاضرین,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. تقریباً ہم نے اس میں آدھا مہینہ قریب گزارنے کو ہم چل چکے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بقیہ پورا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جو عبادتیں ہم نے اب تک کی ہیں ان تمام عبادات کو قبول کریں، اور جو بقیہ گنے چنے جو دن رہ چکے ہیں اس میں اور بھی بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مال ہے. دولت، پیسہ، روپیہ، زیور، خزانے وغیرہ ہم جو بھی اسے کہیں، جس کے لیے انسان دنیا میں چہل پہل کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. دنیا گزارنے کے لیے مال بھی ضروری ہے. بنا مال کے آدمی دنیا میں رہ بھی نہیں پاتا، جی بھی نہیں پاتا. دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مال کی بڑی ضرورت ہے. اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے، پیسہ جمع بھی کرنا چاہیے، کمانا بھی چاہیے. لیکن شریعت نے ایک اصول بتایا ہے کہ جب آپ مال کماتے ہیں، جب مال کمانے کی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو عطا کرتا ہے، اتنا اتنا نہیں، اچھا خاصا اللہ آپ کو عطا کرتا ہے. جب مال آپ کے پاس آنا جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مقدار کو پہنچ جائے، جس مقدار میں پہنچنے کے بعد آپ ایک صاحب مال کہلاتے ہیں. کمانے کے لیے تو ہر آدمی کماتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر ایک کی دوڑ دھوپ ہے، سب کی بات نہیں ہے. لیکن مال کماتے کماتے انسان کا روزمرہ زندگی گزارتا ہوا، اس کا گھر چلتا ہوا، مال جمع میں ہوتا ہوا، وہ مال ایک مقدار کو پہنچ جاتا ہے. جب وہ مقدار کو پہنچنے کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. اس مال میں سے کچھ حصہ نکال کر 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، قرآن کے مطابق بانٹا جائے، مال کو تقسیم کیا جائے. اگر آپ مال جمع ہونے کے بعد، اس مقدار کو پہنچنے کے بعد اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر یہی مال تمہارا کل قیامت کے دن عذاب کی شکل میں آئے گا. جو خزانے ہم جمع کر کے رکھتے تھے، جو سونے کے زیور دنیا کے اندر جمع کر کر کے رکھتے تھے، کبھی ان زیورات کی ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو یہی زیور، یہی سونا، یہی مال قیامت کے دن عذاب کی شکل میں آئے گا. کہے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں وہی تمہارا مال ہوں. عذاب آ کر بولے گا، آگ بولے گی. کسی روایت کے مطابق جو ایک اژدہے کی شکل میں مال آئے گا، وہ اژدہا بولے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے. تو محترم حاضرین، شریعت ہمیں مال کمانے سے روکتی نہیں ہے، تجارت کرنے سے روکتی نہیں، مالدار بننے سے روکتی نہیں. بالکل آپ مالدار بنیں، تجارت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، لیکن مال جمع ہونے کے بعد، ایک مقدار کو پہنچنے کے بعد اس کے مطابق، مقدار کے مطابق زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اور یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے کہ زکوٰۃ نکالنا. کوئی آدمی کہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، میں اللہ پر ایمان لا لوں گا، روزے رکھ لوں گا، حج کر لوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو کیا ایسے آدمی کا شمار مسلمانوں کی لسٹ میں کیا جائے گا؟ جو نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، اللہ پر اگرچہ اس کا ایمان بھی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دینے کا ارادے سے نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اسے مسلمانوں کی لسٹ میں شمار ہی نہیں کیا جائے گا. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اس ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، اپنے مال میں سے مال کو نکالنا. محترم حاضرین، اس کی بڑی اہمیت آتی ہے، کیونکہ ایک ایسی ہی معمولی زکوٰۃ نہیں ہے کہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ اسے عام طور پر لے لیا جائے اور بانٹ دیا جائے، نہیں. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مومنوں کا تذکرہ کیا، متقیوں کا تذکرہ کیا، جنتیوں کا تذکرہ کیا، جہاں جہاں پر بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ، اس کے فوری بعد اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر ہے، وآتاؤا الزکاۃ. جتنی بھی آیتیں آپ نماز کی اٹھا کر دیکھیں گے، نماز کی فوری ساتھ تقریباً آیتوں میں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا. مطلب کیا ہے؟ نماز ہم جتنی اہم سمجھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اتنی ہی اہم ہے مالداروں کے لیے.
کوئی معمولی بات نہیں. اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی لسٹ سے باہر کر دیے جائیں گے آپ. آئیے دیکھتے چلیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کیسے ہوا کرتی تھی. عام طور پر اس زمانے میں دینار اور درہم ہوتے تھے. دینار سونے کے، درہم چاندی کے. اس زمانے میں بھی جو دینار سونے کے ہوتے تھے تو اس کی مقدار الگ ہوتی تھی. چاندی کے درہم کسی کے پاس ہوتے تو اس کی مقدار الگ ہوتی تھی. اور اس زمانے میں سونے چاندی جیسے آج ہم زیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں، چاندی بھی ایک زیور ہے، پہنتے ہیں. سونا بھی ایک زیور ہے، استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں چاندی اور سونا زیور بھی تھا اور اس سے بڑھ کر کرنسی بھی تھی، سکے تھے. جیسے آج روپیہ ہے ہمارے پاس، ویسی کرنسی تھی. درہم کے سکے چلتے تھے، دینار کے سکے چلتے تھے. تو اس زمانے میں درہم، دینار، سکے، کرنسی بھی تھی اور زیور بھی تھے. تو اللہ کے نبی نے دونوں کے اوپر، کرنسی بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے اس مقدار کے مطابق، اگر زیور بھی اس کی مقدار کے مطابق جمع میں ہے تو اس پر زکوٰۃ اللہ کے نبی نے واجب کیا ہے. اور اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال گزرنے کے بعد لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے. اب آئیے دیکھتے چلیں، ایک بات بتاتا چلوں. کئی لوگ ہر سال اس مسئلے کو لے کر یہ ہوتے ہیں. اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کی، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھیے کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی. جیسے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو زمانے کے اندر طرح طرح کے نئے نئے فتنے. صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، جب خلافت کی ذمہ داری آپ نے اپنے ہاتھ میں کیا لی، طرح طرح کے فتنے شروع ہو گئے. بڑے بڑے فتنے. وہ کیا تھے؟ ارتداد کا بڑا فتنہ. جہاں پر سننے میں آیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ فلاں قبیلہ اسلام قبول کیا، فلاں قبیلہ اسلام قبول کیا، جیسے اللہ کے نبی کی وفات کیا پہنچی، زمانے میں کیا مشہور ہوا ابو کے زمانے، پہلے زمانے میں، کہ وہ اسلام جو قبیلہ اسلام قبول کیا تھا مرتد ہو گئے، پھر سے کافر بن گئے. فلاں قبیلہ پھر سے مرتد ہوا، فلاں قبیلہ پھر سے کفر کرنے لگا، اللہ پر ایمان ہٹ گیا. ارتداد کا فتنہ بڑا فتنہ تھا. خبریں آنے لگی فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ. ایک بہت بڑا چیلنج تھا ابوبکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ فتنہ چل ہی رہا تھا، اتنے میں جھوٹے نبی کے دعوے کرنے والوں کا فتنہ شروع ہوا. اللہ اکبر. کیا فتنہ تھا؟ جیسے خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس قرآن نازل ہوتا ہے. طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. یہ ایک بڑا فتنہ تھا. یہ دو فتنے بڑے تھے ہی تھے. اس سے بڑا اور فتنہ مسلمانوں کا کیا تھا جانتے؟ یہ تو جو مرتد ہو گئے تھے ان لوگوں کی بات تھی، جو لوگ ڈلمل میں تھے، جو آدھے ادھر آدھے ادھر کی بات تھی. جو توحید پر قائم رہنے والے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کا ایک اور بڑا فتنہ کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے جیسے ایمان اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم لاتے تھے. ہم نماز قائم کریں گے جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نماز قائم کرتے تھے. روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن جو زکوٰۃ ہم اللہ کے نبی کو دیتے تھے وہ زکوٰۃ اب نہیں دیں گے. نماز قائم کریں گے، توحید پر قائم رہیں گے، سب کریں گے، لیکن جو زکوٰۃ اللہ کے نبی ہم سے مانگتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم سے مانگا تو ہم اللہ کے نبی کو پہنچاتے. جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ بھی اب نہیں دیں گے. زکوٰۃ کے مرتد ہونے لگے لوگ. مانعین زکوٰۃ جنہیں کہا جا زکوٰۃ سے انکار کر بیٹھے. اب مسلمانوں کا جو طبقہ تھا، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، سب لوگوں نے مشورہ دیا، کیونکہ خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، کیا کریں، کیسے سنبھالیں حالات کو. حالات بہت نازک ہیں. وہاں پر لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، وہاں پر جھوٹے جھوٹے دعوے کر کے اپنے آپ کو کوئی نبی کہہ رہا ہے، اور یہاں پر مانعین زکوٰۃ سے لوگ انکار کر رہے ہیں. کرے تو کیا کرے؟ صحابہ نے مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ خلیفہ ابوبکر آپ ایک کام کریں، آپ پہلے یہ دو مسئلوں کو حل کریں. کون سا مسئلے؟ جو مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے ان کا، یہ دونوں مسئلوں پر کام کریں گے. رہی بات مانعین زکوٰۃ کی، زکوٰۃ سے انکار کرنے والے ان کو چھوڑ دیں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. بعد میں حالات سدھرنے کے بعد اس مسئلے کو چھیڑیں گے. ابھی فی الحال انہیں جانے دیجئے، اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے. پورے جماعت صحابہ کا مشورہ، ان کا ارادہ، ان کی رائے تھی. اکیلے ابوبکر صدیق ایک ہی بات پر کھڑے رہے. کیا بات تھی؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہرگز نہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں چلتی تھی وہ اب بھی ویسے ہی چلے گی.
جو چیز جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں زکات وصول کی جاتی تھی وہ زکات اب بھی ویسے ہی وصول کی جائے گی. اور جیسے دو بڑے فتنے میرے نزدیک کتنے بڑے چیلنج ہے, زکات کا مسئلہ بھی میرے نزدیک اتنا ہی بڑا چیلنج ہے, میں اسے چھوڑوں گا نہیں. جب تک کہ یہ دو مسئلے حل نہ ہو جائے تب بھی اس مسئلے کو ہم بات کریں گے, تینوں کو ایک ساتھ ہم اکٹھا کریں گے. سننے کے لیے تیار نہیں تھے تو صحابہ کی جماعت نے عمر بن خطاب کو بھیجا, جائیں آپ حضرت ان کو. حضرت عمر کو بھیجا, کہا کہ جاؤ عمر, جا کے ابوبکر کو سمجھاؤ کہ یہ تو غیروں کا مسئلہ ہے اور زکات کا مسئلہ تو اپنے لوگوں کا ہے, بعد میں بات کر لیں گے ورنہ حالات بگڑ جائیں گے. سمجھانے کے لیے عمر بن خطاب پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کر عمر بن خطاب نے کہا کہ امیر المؤمنین ایک کام کر لیں, اس مسئلے کو تھوڑا ڈھیل دے دیں گے, بعد میں اس کو چھیڑیں گے ہم. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ عمر کیا بات ہے, زمانے جاہلیت کے اندر جو تمہارا غصہ تھا, جو تمہاری سختی تھی, اسلام کے اندر کیا آ گئے, تمہاری سختی کہاں چلی گئی؟ اس وقت کا آپ نے کہا کہ عمر سن لو ایک بات, تم تو چھوڑ کہتے ہو کہ ڈھیل دیں بعد میں بات کریں گے. جو آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں گائے کے ساتھ رسی, گائے کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے اس کا بڑا وقار ہے, گائے خرید لیں گے لیکن رسی نہیں دیں گے, رسی کا وقار ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں گائے کے ساتھ رسی بھی زکات میں دیتے تھے لوگ. اگر کوئی آدمی آج کہے گا کہ میں صرف گائے دوں گا, گائے کی رسی نہیں دوں گا, تو میں اس رسی کے لیے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی آدمی گائے دے دے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو رسی دیتا تھا وہ رسی دینے سے اگر کوئی آدمی انکار کرے گا تو اس کے انکار پر اعلان جنگ کرتا ہوں, اسے میں لڑوں گا, اسے جہاد کروں گا. اللہ اکبر. اس کی سختی کو, حضرت ابوبکر کی سختی کو دیکھ کر عمر خطاب کہتے ہیں کہ جو میں سمجھانے گیا تھا میں خود سمجھ کے آیا اور میرا دل مطمئن ہوا کہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, سب ایک ساتھ. تاریخ گواہ ہے 2 سال 2 مہینے حضرت ابوبکر کی خلافت چلی, 2.25 سال, 2 سال 2 مہینے آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور 2 سال 2 مہینوں کی مدت میں آپ نے تینوں مسئلوں کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. جو فتنہ ارتداد کا فتنہ تھا وہ بھی ختم, جو لوگ جھوٹے نبی کے دعوے دار تھے وہ بھی ختم, اور جو مسلمانوں کی جماعت جو زکات دینے سے انکار کرتی تھی اس مسئلے کو بھی آپ نے حل کر دیا, ختم کر دیا. لیکن زکات لینے دینے کی جو صورت تھی, جو شکل تھی, اس میں رتی برابر بھی کوئی کمی پیشی نہیں آئی. جیسی زکات اللہ کے نبی کے زمانے میں دی جاتی تھی ویسی ہی زکات حضرت ابوبکر صدیق نے ویسی ہی زکات وصول کی, اور گائے کے ساتھ ساتھ گائے کی رسی بھی آپ نے وصول کی, کسی کو آپ نے مہلت نہیں دی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ زکات کتنی اہم ہے. محترم حاضرین, اب آئیے دیکھتے چلیں دراصل زکات ہوتی کب ہے واجب. اس صورت میں کئی طرح کے اقوال ہم دیکھ پا رہا, ہر سال جب بھی آتا ہے لوگ کشمکش میں آ جاتے ہیں, طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں کیا ہے, 7.5 تولے سونے کا مقدار ہم سمجھتے ہیں, شریعت کی 52 تولے چاندی سے کہا جاتا ہے. لیکن شریعت کی نظر میں کیا ہے جانتے ہیں, کسی کے پاس اگر 80 پر 5 گرام سونا ہو, دیکھیے غور سے سنیے, کوئی بات اہم ہے کہ 80 پر 5 گرام سونا کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس 80 پر 4 بھی ہو تو زکات نہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمانے سے ہم 7.5 تولے, 7.5 تولے شریعت کے جو دینار درہم کی جو مقدار ہے, جو دینار جو سونے کا ہوا کرتا تھا, اس دینار کو اگر آپ 10 دیناروں میں تولیں گے تو دینار کے حساب سے تولہ 11 گرام کا ہوتا ہے, 11 گرام چلر کا ہوتا ہے, 10 گرام کا نہیں. ہمارا جو تولہ ہے وہ ہمارا 10 گرام کا ایک تولہ ہے, لیکن دینار کا جو سونے کا جو سکہ آتا ہے اس کی مقدار, اس کا تولے کا جو وزن ہے 11 گرام اور چلر پوائنٹ میں آتا ہے. تو 11 گرام پوائنٹ چلر کے حساب سے 7.5 کو ڈیوائڈ کریں گے آپ تو ہمارے حساب سے 80 پر 5 گرام سونا بنے گا. تو شریعت کے 7.5 تولے ہمارے لیے 8.5 تولے بنتے ہیں. 80 پر 5 گرام سونا ہمارے پاس اور 590 پر 5 گرام چاندی, 600 کو 5 کم گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہو, اگر اتنی چاندی اتنا سونا اگر موجود ہے, اگر اس پر 1 سال کی مدت گزر گئی, سونا آج ہم نے خریدا ہے, اور پہلی بات یہ ہے کہ زکات کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے ایک ماحول بنا لیا ہے, رمضان آیا تو زکات دیں گے, نہیں, زکات کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں. زکات کا تعلق تو سال سے سال کو حساب 12 مہینوں کا ہے. سونا آپ نے جنوری کے مہینے میں خریدا تو 11 مہینے ہونے کے بعد جب جنوری کا مہینہ 12 مہینہ آتا ہے,
ایک سال گزرنے کے بعد آپ جنوری کے بعد دیں گے، اگرچہ وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو کچھ بھی ہو. زکوٰۃ سالانہ نکالی جاتی ہے، رمضان سے رمضان کو نہیں. اب لوگوں نے معمول بنا لیا ہے حساب رمضان ہی کو نکالتے ہیں، تو بات الگ ہے. اگر کسی کے پاس 80 پر 5 گرام سونا یا 590 پر 5 گرام اگر چاندی کسی کے پاس موجود ہے، اگر اس پر ایک سال گزر چکا ہے، وہ آدمی زکوٰۃ نکالے گا. اب رہی بات تجارتوں کی، کاروبار کی، مال کی، جو بھی چیز ہے اسی مقدار کے حساب سے. کسی کے پاس مال جمع ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال ہے صرف. کتنا مال ہے؟ روپیہ پیسوں کی شکل میں اگر اکاؤنٹ میں جمع ہے، کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ وہ بھی 80 پر 5 گرام سونا مارکیٹ کے حساب سے کیا چل رہا ہے. 80 پر 5 گرام سونا آج مارکیٹ میں کتنا ویلو ہے، اس کی کتنی رقم آئے گی؟ وہ رقم ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ میں ایک سال سے جمع ہے، اس پر ہم زکوٰۃ نکالیں گے. اگر اس میں ہم نے کبھی نکالا ہے، کبھی خرچ کیا ہے، کبھی بزنس میں ہم نے لگایا ہے، تجارت میں استعمال کیا ہے، اس میں کمی پیشی ہوئی ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کی صورت یہ ہے. اور بھی کئی طرح کے مسائل ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، لوگ ہر سال سوال کرتے ہیں وہ بھی. اور اس طرح سے کہ اگر ذاتی مکان ہو، اگر کسی کی ذاتی گاڑیاں ہو، کرائے پر ہم نے گھر دیے ہیں، کرائے کے مکان ہے ہمارے، اس سے کرایہ آتا ہے، تو جس سے کرایہ آتا ہے جو ہم اس کا کرایہ استعمال کرتے ہیں، اس مکان پر بھی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جس سے ہم روزانہ کھاتے ہیں، ہماری کچھ گاڑیاں ہیں، ہم گاڑیاں کرائے پر بھیجتے ہیں، کچھ مال ہے جو ہم اس کو استعمال کر کے اس سے پیسہ وصول کرتے ہیں، مال ہے ہمارا وہ، لیکن استعمال کرنے کے بعد اس سے ہمیں کچھ نفع پہنچتا ہے، وہ نفع استعمال کرتے ہیں، تو نفع جس سے استعمال کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں البتہ اگر وہ نفع آنے والا مال جمع میں ہو جائے، وہ جمع ہوتے ہوتے اس پر بھی ایک سال بیت جائے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب آئیے دیکھتے چلیں کہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں دینا کسے ہے. قرآن کے مطابق دیکھا جائے تو 8 قسم کے لوگ ہیں. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 قسم کے لوگوں کا قرآن ذکر کرتا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں گے تو انہی لوگوں کو دیں گے. ان کے علاوہ آپ اگر غیر معمولی ضرورت کسی کو اٹھا کر آپ نے دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت ضروری ہے، سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں، ہوشیار ہوں. آئیے دیکھتے چلے کون ہے سب سے پہلے. قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے فقراء حضرات جو فقیر ہیں، جو مانگتے ہیں آپ سے، بھیک مانگنے والے کون ہیں؟ دوسرے نمبر پر کہا والمساکین، فقراء مساکین. دونوں قسم ایک ہی قسم کی ہے. فقراء مساکین کہتے کسے ہیں؟ فقیر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ رہنے کے لیے گھر، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، جو ہمیشہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، انہیں بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ فقیر ہیں. مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر تو ہے، گزارا کرنے کے لیے اس کی چھوٹی موٹی نوکری تو ہے، لیکن مسکین کیسا ہے؟ وہ کچھ ایسی ضرورتیں ہیں اس کی کہ اس کی آمدنی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. مثلا کیا ہے؟ وہ ماہانہ 5,000 روپے کما رہا ہے، گھر ہے اس کے پاس رہنے کے لیے، ماہانہ 5,000 روپے وہ کماتا ہے، اس کا گزارا 5,000 میں پورا مکمل ہو رہا ہے، لیکن اچانک سے کوئی بیماری کا شکار وہ ہوا، کسی حادثے کا شکار وہ ہوا، کسی نقصان کا شکار وہ ہوا، ہونے کے بعد اس میں پڑنے کے بعد وہ قرضے میں چلا گیا، اس کی مالی تنگی ہو گئی، اس میں پریشان ہے وہ، لیکن مانگ نہیں رہا ہے آگے بڑھ کر، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، انہیں مسکین کہا جاتا ہے. ضرورت مند ہے، حالانکہ وہ چھوٹا موٹا نوکری والا ہے، چھوٹا موٹا گھر والا ہے، لیکن کچھ ایسی بنیادی بہت ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے پاس جس کی وجہ سے پریشان ہے. ایسے پریشان حال لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے. بیماری کی شکار میں، کسی اور حادثے کی شکار میں، چھوٹی موٹی تجارت چل رہی تھی، بڑا نقصان ہوا، رات میں دکان جل گئی، کسی اور چیز میں یہ ہوا، کسی اور میں یہ ہوا، گھاٹے میں چلا گیا وہ. اب وہ گھاٹے سے باہر نکلنے کے لیے کتنا لمبا عرصہ لگے گا اسے. ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے. تو پہلے نمبر پر فقراء اور دوسرے نمبر پر مسکین. اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ والعاملین علیہا. اس زمانے میں پائے جاتے تھے کون؟ زکوٰۃ اصول کرنے والوں کو دی جائے. جیسے اللہ کے نبی کے معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ منتخب صحابہ کو کیا کرتے تھے؟ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے، شام کے لیے، ایران کے لیے، فلاں دور دور جگہوں پر. شام تک لوگ چلے جاتے. کیوں جاتے؟ کہ جا کر لوگ وہاں سے زکوٰۃ وصول کرے.
زکات وصول کرنے کے لیے لوگ اپنے گھر کو, اپنے رشتہ داروں کو, گھر بار کو, ساری بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے تھے. تو جانے والے جو 1 مہینہ 15 دن 20 دن جو چھوڑ کر جاتے تھے, اللہ کے نبی وہ واپس آنے کے بعد اجرت کے طور پر زکات کا پیسہ انہیں دیتے تھے. عمر بن خطاب نے کہا اپنے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب میں زکات وصول کرنے کے لیے میں بھی گیا تو میں جب واپس پہنچا تو اللہ کے نبی نے مجھے اس مال میں سے اجرت دی. میں نے کہا اللہ کے نبی میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر یہ تمہاری اجرت ہے, تم نے وصول کیا ہے, اگر بنا مانگے مال تمہارے پاس آتا ہے تو خاموشی سے لے لو, چاہو تو استعمال کرو یا تو پھر صدقہ کر دو. مطلب کیا ہے, اجرت جو وصول کرنے کے لیے جو زکات نکلتے ہیں, جو اپنا وقت لگا کر, اپنا ٹائم دے کر, اپنے دن چھوڑ کر, والعاملین علیہا, ان لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے. اور والمؤلفۃ قلوبہم, چوتھے نمبر پر کون ہے؟ اسلام قبول کرنے والے جو نو مسلم ہیں, ان کو زکات دی جائے. جو اسلام کے اندر داخل ہوئے, جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا, اسلام کے اندر جیسے داخل ہوئے تو ان کے اوپر طرح طرح کے امتحانات آئے, گھر سے باہر کر دیا گیا, تجارت سے باہر نکال دیا گیا, خاندان سے الگ کر دیا گیا, پریشانیاں جن کی ہوتی ہیں. جیسے ہم مہاجر صحابہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ گئے, کسی کے پاس ایک کوڑی نہیں تھی, نہ رہنے کے لیے گھر, نہ کرنے کے لیے کوئی تجارت, کاروبار, پیسہ, کچھ بھی نہیں, جو پوری طرح سے صفر ہو کر گئے تھے. اسلام کے اندر کوئی آدمی داخل ہوتا ہے, اگر کوئی صاحب مال ہے تو بات الگ, لیکن اس کے پاس مالی کمزوری ہے تو نو مسلم اسلام قبول کرنے والوں کو بھی آپ دیں گے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور وفی الرقاب, غلام آزاد کرنا. آج کے زمانے میں وہ چیز تو نہیں ہے, عرب کے زمانے میں پایا جاتا تھا کہ جب کوئی مال غنیمت میں کسی اور چیز سے غلام آتے تھے اور غلامی میں زندگی گزر جاتی تھی تو اس کا مالک کہتا تھا کہ مجھے اتنی رقم دے دے, میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو اس زمانے میں پایا گیا اگر کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکات کا پیسہ دے کر آزاد کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, قرآن نے کہا. لیکن آج کے زمانے میں غلام کو آزاد کرنے کی تشبیہ علماء نے, مفسرین نے یہاں بھی لکھی کہ وہ دور تو نہیں ہے, لیکن ہمارے قید خانوں میں, جیلوں کے اندر کئی ایسے نوجوان ہیں, کم عمر کے نوجوان جن کی اور بھی لمبی بڑی زندگی باقی ہے, انہیں نادک کے کسی کیس کے اندر, کسی جھوٹے الزامات کے اوپر یا ان کی کوئی چھوٹی موٹی غلطیوں کے سبب جیل کے اندر داخل کر دیا گیا ہے, جو زندگی بھر جیلوں کے اندر کاٹیں گے. جو حضرات جیلوں کے اندر جا کر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے قیدی بھی پائے جائیں گے آپ کو جن کے لیے صرف 10-20 ہزار خرچ کیا جائے تو لوگ جیل سے باہر آ جائیں گے. چھوٹے موٹے کیس جن کے پاس 10-20-15 ہزار بھی نہ ہونے کی صورت میں کئی دنوں سے انہیں قید خانے میں ڈالا گیا ہے. تو ایسے قیدیوں کی بھی اگر مدد کرنے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کریں گے آپ تو وفی الرقاب کے اندر شمار کیا جائے گا, آپ غلام آزاد کرنے کے برابر شمار کیے جائیں گے. تو اگر ہماری نظر میں کوئی اگر ایسے موجود ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں جو قید ہیں چھوٹے موٹے کیسوں میں, اگر ممکن ہے کہ پیسہ خرچ کیا جائے گا تو آدمی باہر آ سکتا ہے, ممکن ہے, تو یہاں پر زکات کا پیسہ استعمال کرنا بالکل جائز ہے. والغارمین, چھٹے نمبر پر کون ہے؟ غارمین, قرضدار. کون سا قرضدار؟ اس کی بڑی تفسیر ہے, بڑی لمبی تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. جو آدمی کسی کے تحت, مجبوری کے تحت کسی کے پاس پیسے لے لیا ہو اور پیسے واپس کرنے کی اس کے پاس طاقت بن ہی نہیں رہی ہے, اس کے قرضہ ہوا ہے 10,000 روپے اور کماتا ہے ماہانہ 5,000 روپے, وہ 5 میں اس کا جینا چلائے گا, گھر چلائے گا, وہ 10 کب واپس کرے گا پتہ نہیں. اگر کوئی ایسے قرضدار آپ کی نظر میں موجود ہیں تو ان کا قرضہ دور کرنے کے لیے آپ اگر زکات کے پیسے دیتے ہیں تو بالکل جائز ہے. اور البتہ سود کا ماحول بھی اگر کسی جگہ پر جمع ہے, کئی لوگ مسلمان بھائی جن کی مالی حالت صحیح نہ ہونے پر کسی مجبوری کا بہانہ بتا کر, کوئی اور بہانہ بتا کر اس سود کی دلدل میں کئی لوگ پھنس چکے ہیں. اگر آپ چاہیں تو انہیں توبہ کرا کے, ان سے وعدہ لے کر کہ آج کے بعد کبھی اس میں دلدل میں نہیں جائیں گے, سود سے باہر نکالنے کے لیے پختہ ان سے ارادہ کرا کے اپنی زکات اگر دیتے ہیں, توبہ کرانے کے بعد آئندہ کبھی سود میں نہیں جائیں گے, توبہ کر لیں گے, تو پھر آپ کی زکات ایسے لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. البتہ قرضدار اسے نہیں کہا جاتا جس کے پاس مال جمع ہو, اپنی خواہشات کے لیے کوئی قرضہ کیا ہے, موبائل خریدنے کے لیے قرضہ کر رہا ہے, اپنے گھر کو اچھا ڈیکوریشن جمانے کے لیے قرضہ کر رہا ہے, اپنی عیاشی, اپنی آرامی, اپنی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے قرضہ کر رہا ہے, ایسے آدمی قرضدار نہیں کہیں گے. قرضدار مجبور ہوتا ہے, اس کی کچھ مجبوری ہوتی ہے,
مجبوری کے علاوہ کسی کی خواہش ہے تو اسے مجبوری نہیں کہا جائے گا. اور 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، جہاد کے لیے، جب اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے کے لیے جب اعلان کیا جاتا تھا اس زمانے میں جو پائی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی لوگ دیتے تھے کہ آج تو صورت نہیں ہے. اور آخری چیز 8ویں نمبر پر وابن السبیل، مسافر ہیں کوئی آدمی. دیکھیے اس زمانے میں کیا تھا، ایسے اے ٹی ایم، فون پے، گوگل پے وغیرہ تو نہیں تھے. مال کی ایسی قلت تھی کہ اگر کسی کے پاس جیب میں پیسہ ہو تو وہی آدمی سفر کرے گا. اگر سفر کرنے کے لیے بھی سفر کوئی آسان سفر نہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانا بہت بڑی بات ہے. راستے میں ڈر، خوف، لٹیروں کا ڈر، جائیں گے تو چور پکڑ لیں گے، لوچ لیں گے، آپ کو کنگال کر کے خالی ہاتھ بھیج دیں گے. اگر کبھی کبھار ہوا تو آپ کی جان کا بھی خطرہ ہوگا. سفر اتنا مشکل تھا اس زمانے میں، چوروں کا بڑا ڈر تھا. اگر کسی چوری کی وجہ سے کوئی مسافر آدمی کسی دوسرے اجنبی شہر میں چلا گیا ہے، اس کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے اس مسافر کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. جو ایسا سفیر، جو ایسا مسافر جو مجبور ہے اپنے مالی طور پر، وہ جو ہے کنگال ہو چکا ہے، کسی طرح سے نقصان اٹھا چکا ہے، آیا ہے آپ کے پاس، اس کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ بھی ضروری ہوگا. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو قرآن نے 8 قسم کے لوگوں کی تفسیر کی، مفسرین نے کہا کہ سب سے پہلے حقدار آپ کے خاندان، اپنے رشتہ دار ہیں. ان 8 قسم کے لوگوں کو آپ پہلے اپنے خاندان میں تلاش کریں گے. سگا بھائی مجبور ہے، سگے بھائی کو زکوٰۃ دینے کے بجائے جا کر کسی دوسرے گاؤں میں زکوٰۃ بانٹ رہا ہے. خود اپنا خون رشتہ دار اپنا خاندان کے اندر محتاج ہے، اس کو دینے کے بجائے جا کر زکوٰۃ کسی مدرسے، کسی ٹرسٹ کو دے رہا ہے. بہت غلط بات ہوگی. یہ 8 قسم کی جو بھی لوگ ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں. اس کے بعد بھی اگر کوئی فنڈ، کوئی جمع ہمارے پاس رقم بچتی ہے، جمع میں ہوتی ہے، تو اس کے بعد پڑوسیوں میں، محلوں میں باہر جائیں. اس کے علاوہ آپ پہلے دیکھے بغیر کسی اور کو اٹھا کر دے دینا، محتاجی گھر میں رکھ کر کسی باہر پر جا کر صدقہ کر دینا کوئی اہم افضل بات نہ ہوگی. تو کچھ بنیادی باتیں تھیں زکوٰۃ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور ہم تمام کو جو اللہ نے مال عطا کیا ہے صحیح معنوں میں، صحیح مقدار کے مطابق مال کی زکوٰۃ نکالیں توفیق عطا فرمائے. اور آخر بات یہ ہے، یقین مانیے آپ اللہ کی قسم، اگر مالدار اپنی زکوٰۃ کو، اپنے مال میں سے اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں گے، جس کی جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے سالانہ، بغیر ڈنڈی مارے کے، بغیر پکی پوری زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کی قسم زمانے میں کوئی غریب مسلمان نظر نہیں آئے گا. صحیح زکوٰۃ نکالی جائے. ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ جس زمانے میں مسلمان زکوٰۃ نکالنے کے لیے، بانٹنے کے لیے باہر جائیں تو مسلمان لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اصل معنی میں یہی ہے، ہمارے پاس مال جمع ہے لیکن بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں. کوئی خرچ کا بہانہ، کوئی وہ بہانہ، بہانوں کو بتا کر اپنے مال کو جمع کر کے، کسی کے پاس اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن قرضہ ہے 25 لاکھ روپے، اس کا لون ہے وغیرہ کچھ اور اس کی مجبوریاں ہیں. 10 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں رکھ کر قرضے کو بہانہ بتا کر زکوٰۃ نہیں نکالتا. پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، جیب میں ہے، گھر میں ہے، سونا ہے، زیور ہے. شریعت نے یہاں تک تعلیم دی، اگر آپ کے پاس 80 پر 5 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، اگر آپ کے پاس 80 پر 6 یا 80 پر 7 گرام سونا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، صرف 80 پر 7 گرام، 80 پر 6 گرام سونا ہے یا 80 پر 5 ہی گرام ہے، لیکن نکالنے کے لیے پیسے نہیں. شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس میں سے 1-2 گرام سونا بیچ کر ہی صحیح آپ زکوٰۃ نکالیں گے. مقدار کو کم کر لیں گے آپ، 80 پر 5 سے 80 پر 4 گرام کر لیں سونا، وہ 1 گرام سونا بیچ کر ہی صحیح زکوٰۃ لیکن نکالنا ضروری ہے. نہیں نکالیں گے تو پھر عذاب کے مستحق بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کریں توفیق عطا فرمائیں، اور صحیح جو محتاج ہے، جو مستحق ہیں زکوٰۃ کی، انہی لوگوں تک اس مال کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.